حسن بخشی صاحب کی جانب میں بڑھوں گی۔ سر بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ سر آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام تر واقعے کے ذمہ دار کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس تمام واقعے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں یا وہ شہر جس کا نام ہے لالچ۔ ان لوگوں کی لالچ جو انسانی زندگی سے کھیل کے گراؤنڈ پلس 2 کا نقشہ بنا کے 2 کی فاؤنڈیشن ڈال کے 8 مالے کر رہے ہیں۔ یہ لالچ اور کرمنل جو اکثر لالچ کی وجہ سے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یا پیسے کی وجہ سے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا اس ملک میں، اس شہر میں، اس صوبے میں، جب تک امپارشل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس شہر میں، اس صوبے میں لا کا، تو اس قسم کے معاملات تو چلتے رہیں گے۔ پچھلے 8 سال میں 8 بلڈنگیں گری ہیں، اوسطاً 1 سال میں 1 بلڈنگ۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ 1 سال میں 1 ہی بلڈنگ گری ہے، ورنہ یہ نمبرز تو میں فورسی کر رہا ہوں ملٹیپل ٹائم بڑھتے ہوئے۔ جتنی بے قاعدگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ایک وجہ اور بھی ہے جس کو میں ہمیشہ آپ کہتا بھی ہوں اور آپ کی چینل کے تھرو پہنچانا بھی چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلے ناظم آباد بنا، نارتھ ناظم آباد بنا، اب تجربی ایریا بنا، گلشن اقبال بنا، نارتھ کراچی بنا، تو ایک متوسط طبقے کے انسان کو وہاں 10-15 ہزار روپے میں 5,000 انفاق ملا، اس نے اپنا گھر بنایا۔ مختلف اسکیمیں آتی رہی، سرجانی ٹاؤن آئی، لیکن پچھلے 25 سال سے کراچی میں کوئی اسکیم نہیں آئی جس میں ایک متوسط طبقے کا، غریب آدمی، ایک درمیانے طبقے کا آدمی اپنے گھر کے لیے 80 گز کا پلاٹ لے کے وہاں بلڈنگ وغیرہ بنا سکے۔ ہوا کیا اس سے نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو رہائش تو چاہیے۔ ایل ڈی اے نے، این ڈی اے نے تقریباً 25 ارب روپے پبلک سے جمع کیے، 25 ارب روپے پچھلے 25-30 سال پہلے، اور آج تک لوگوں کو قبضہ نہیں دیا ہے۔ نہ وہاں پر کوئی پراپر انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی وہاں پراپر اسکول ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی روزگار کے ذرائع ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ اب پاپولیشن تو اپنی جگہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ کراچی میں ایک انفلکس ہے، اکنامک انفلکس ہے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ مجبور ہیں، جہاں دو چھتیں ڈلی ہوئی تھی، تیسری ڈل گئی، چوتھی ڈل گئی، پانچویں ڈل گئی۔ تو دیکھیں ہمیں بالکل حسن صاحب، یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ بتایا ہے کہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی تو کہتے ہیں کہ جی وہ تقریباً 3 کروڑ سے تو تجاوز کراچی کی آبادی کر چکی ہے۔ اب ایک خبر جو ہے وہ اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتے ہیں، آپ سے بھی میں شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کراچی کی 5 عام عمارتیں اور سرکاری دفاتر کے نالوں پہ تعمیر ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے مطابق محتسب اعلیٰ سندھ کے دفتر سمیت کے ایم سی مارکیٹ، اورنگزیب مارکیٹ نالے پر بنی ہوئی ہے۔ سرکاری اداروں کے دفاتر اگر غیر قانونی طور پر تعمیر ہوں گے تو لوگوں کو وہ کیسے روکیں گے؟ جی بالکل بات صحیح ہے۔ یہ کراچی بدامنی کیس میں بھی یہ معاملات اٹھے تھے، اور کئی سوال تو ہمارے کورٹس جہاں ہیں وہاں پر بھی اٹھے تھے۔ خیر دیکھیں، اب جتنا ہم اس بحث کو پھیلائیں گے تو یہ سمٹے گی نہیں۔ آج ہم نے میرے خیال میں فوکس رکھنا چاہیے ان 18 لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں اس ڈینجرس بلڈنگ کے حادثے میں، اور ہم نے ان 600 بلڈنگ کا کوئی سلوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ کراچی کی کیفیت تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی خاص رحم اور کرم کرے تو یہ شہر کراچی چلتا رہے گا، چل رہا ہے۔ ادروائز آپ جس طرف دیکھیں اس طرف ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور پیپل ہیو لاسٹ ہوپ کہ شاید کچھ اچھائی ہو سکے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا میٹر ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا میٹر ہو، چاہے وہ سیوریج کا میٹر ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، چاہے وہ اور مسائل، پانی کے مسائل ہوں۔ ہم بہت دور تو نہیں جاتے نا، ہم تو مطلب یہ جو آپ ہمارا ہر ایک کا یہاں جو بیٹھا ہے، ہر ایک کا گھر کچھ نہ کوئی معاملہ فیس کر رہا ہے، and nothing is improving. So I think my request to you would be to restrict our discussion on the topic we had already started, because یہ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم سارا دن بھی بات کرتے رہیں، ساری رات بھی بات کرتے ہیں، آپ کے چینل بھی بات کرتے رہیں، پر کوئی چیز ہوتی ہوئی دکھتی نہیں، اور جو لوگ کر سکتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں۔
یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس چیزیں صحیح کرنے کی طاقت ہے، کہ وہ کیوں چیزوں کو صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ سر امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو چیزیں ابھی خراب ہوئی ہیں آنے والے وقتوں میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔